ایک بہت بڑا المیہ ہوا، وہ یہ کہ ڈیموکریسی کے اندر جو ہر 5 سال کے بعد الیکشن ہوتا تھا، اس الیکشن کی وجہ سے لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہوئی، اور ڈیمز لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے، اور جو بھی ملک ترقی کرتا ہے وہ ہمیشہ لانگ ٹرم پلاننگ سے کرتا ہے۔ اگر چائنا کو آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی اکنامک پاور اور سپر پاور بنے جا رہا ہے، تو چائنا کی اگر آپ ساری اسٹڈی کریں، ڈیولپمنٹ کا جو ان کا جو ماڈل ہے وہ لانگ ٹرم پلاننگ کا ہے۔ ابھی سے جب ہم چائنا گئے تو انہوں نے ہمیں باقاعدہ بتایا کہ ان کی اگلے 10 سال 20 سال وہ کس طرح کیا پلان کر رہے ہیں، اور کوئی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک وہ لانگ ٹرم پلاننگ نہ ہو، آگے کا نہ سوچے۔ تو ہمارا بدقسمتی سے کیا ہوا ہے، 5 سال کی ٹرم ہوتی ہے، کوشش یہ ہوتی ہے کہ 5 سال کے بیچ میں جو بھی چیز کمپلیٹ ہو جائے تاکہ پبلک کو دکھائیں، پھر بہت زیادہ اربوں روپیہ اشتہاروں پہ خرچ کریں، اور پھر اس کے اوپر الیکشن جیت جائیں۔ تو یہ جو ہمارا ایک ہینڈی کیپ آیا، اس نے بہت نقصان پہنچایا پاکستان کو۔ سب سے بڑا نقصان یہ پہنچایا کہ ہماری جو اویلیبل ہائیڈرو الیکٹریسٹی تھی وہ سستی بھی تھی، واٹر ریزروائرز بھی بن جانے تھے، ہماری ایگریکلچر کو بھی فائدہ ہونا تھا۔ بجائے اس کا سوچنے کے لیے وہ شارٹ ٹرم میں وہ ہم نے فیصلے کیے جس سے آج پاکستان کی جو بجلی ہم بناتے ہیں وہ سارے بر صغیر میں سب سے مہنگی بجلی ہے، اور وہی نہیں مہنگی بجلی بلکہ جس طرح کہ ہم نے کانٹریکٹس کیے، جو ابھی فیصل واڈا نے بتایا کہ کانٹریکٹس یہ کیے کہ چاہے ہم بجلی خریدیں یا نہ خریدیں، کانٹریکٹس اب ایسے ہیں کہ 2013 میں 180 ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹس تھی، میننگ کہ ہم بجلی استعمال کریں یا نہ کریں اتنا پیسہ ہم نے دینا تھا پاور پروڈیوسرز کو، جو جنریٹ کرتے تھے بجلی۔ ہماری گورنمنٹ آئی، وہ اماؤنٹ پہنچ گیا، جو نئے پلانٹس آئے جنریشن میں تو وہ پہنچ گیا 500 ارب پہ، اور 2023 میں 1500 ارب روپیہ ہم خرچ کریں گے بجلی کے کیپیسٹی پیمنٹس پہ، چاہے ہم وہ بجلی استعمال کریں یا نہ کریں۔ تو اس کا بھی ایک پرابلم ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہماری سردیوں اور گرمیوں میں جو بجلی ہم استعمال کرتے ہیں اس میں بہت فرق ہے۔ گرمیوں میں ہماری اس وقت بجلی اگر 24,000 میگا واٹ کے ارد گرد استعمال ہوتی ہے تو سردیوں میں وہ گر کے آ جاتی ہے 8 یا 9,000 پہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سردیوں میں ہم بجلی نہیں استعمال کریں، پیسے پھر بھی ہم نے دینے ہیں، اس کی وجہ سے بجلی مہنگی ہو گئی ہے۔ اور پھر کئی کانٹریکٹس ہم نے کیے جس میں ہم نے بڑی مہنگی بجلی کانٹریکٹ کی دنیا کی مقابلے میں۔ تو یہ اس لیے ہوا کہ یہ ساری شارٹ ٹرمزم کے اوپر، اس میں کرپشن بھی تھی، شارٹ ٹرم سوچ تھی کہ ہم صرف اگلے الیکشن کا سوچیں اور پھر اس کے بیسس پہ الیکشن جیت کے تو پھر آگے چلیں۔ یہ جو ڈیمز ہم نے 50 سال کے بعد فیصلہ کیا 2 بڑے ڈیمز بنانے میں، جس میں ممن ڈیم پرابلی جلدی بھی بن جائے گا، اور اس کا بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا پشاور کے اوپر اور پانی واٹر سپلائی کے اوپر، پانی کے آگے ہمیں جو پرابلمز ہوں گے، اور بجلی بھی بن جائے گی۔ یہ 50 سال کے بعد 2 ڈیمز بڑے بن رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے پاس تھے تربیلا اور منگلا، ہماری زندگی میں وہ بنے تھے، اور اس کے بعد کوئی ڈیمز نہیں بنے، حالانکہ پاکستان کا جو ہائیڈرو الیکٹریسٹی کا پوٹینشیل ہے وہ ہم سمجھتے ہیں تقریباً 50,000 میگا واٹ، 70,000 میگا واٹ کا پوٹینشیل تھا، جو کہ اگر ہم ٹائم ٹو ٹائم ڈیمز بناتے رہتے تو آج ہم اس سچویشن میں نہ ہوتے کہ ہماری جو انڈسٹری ہے اگر ہم اس کو سبسڈائز نہ کریں تو وہ مقابلہ ہی نہیں کر سکتی ہندوستان اور بنگلہ دیش کی انڈسٹری کا، کیونکہ وہاں کے بجلی کے ریٹس ہمارے سے کم ہیں۔ مجھے دوسری چیز اس کی، یہ جو 2 ہم بڑے پروجیکٹس کر رہے ہیں، اس کی کلین انرجی، ہائیڈرو الیکٹریسٹی صاف انرجی ہے، جو کہ آج کل کلائمیٹ چینج کے اندر بہت میٹر کرتی ہے،
اور ہم پاکستان سب کو پتہ ہے کہ ہم بڑے ونربل ہیں کلائمیٹ چینج. پاکستان کوئی دنیا کے 8 یا 9 نمبر پہ پاکستان کا ہے جو کہ سب سے زیادہ ونربل ہے کلائمیٹ چینج پہ. تو ایک تو ہمارے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ ہم کلین انرجی لے کے آئیں. دوسری چیز واٹر ریزروائر، جو کہ پانی بہت بڑا ایشو ہے. پاکستان ایک وہ ملک ہے جدھر آگے پانی کے ہمیں بڑے مسئلے مسائل آئیں گے، تو اس کی واٹر کی کنزرویشن اور ریزروائرز بنانا وہ ہماری بہت بڑی ضرورت تھی. تو دوسرا یہ کہ ہم پانی کو بھی پرزرو کر لیں گے، اور پھر اس کا امپیکٹ ایگریکلچر کے اوپر پڑے گا. تو میں اس لیے اس کے اوپر سٹریس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف شارٹ ٹرم سوچ کی وجہ سے ہم نے وہ کام نہیں کیے، وہ پروجیکٹس نہیں بنائے جو کہ پاکستان کو، اگر 60s میں ہم بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے تو ہمارے پاس سب سے سستی بجلی تھی، اور اس سستی بجلی سے ہماری انڈسٹری چل رہی تھی، اور بڑی دیر تک ہم اس ملک کو بڑا فائدہ ہوا سستی بجلی سے. لیکن جب 90s میں آ کے یہ جو تباہی مچی، اور پھر یہ جو ڈیکیڈ آف ڈارکنس ہے، یہ جو 2008 سے 2018 تک، جس کے اندر سارے ادارے تباہ ہوئے اور سارا جو پاکستان کے قرضے بڑھے، اور جو آج ہم سب کچھ ہمارے اوپر بوجھ پڑا ہوا ہے وہ پچھلے 10 سال کی قرضوں کا پڑا ہوا سود دینا پڑتا ہے. میں صرف ایک لوگوں کے سامنے رکھ دوں، کیونکہ ہمیں بار بار میں سنتا ہوں جی کہ آپ نے بڑے قرضے بڑھا دیے پاکستان کے، ہمارے جو مخالف کہتے ہیں. تو سب کے انٹرسٹ کے لیے یہ میں صرف اس لیے فگر لانا چاہتا ہوں کہ آپ کو سب کو پتہ چلے کہ ایگزیکٹ پوزیشن کیا ہے. ہماری جو گورنمنٹ آئی تھی تو جو پاکستان کی لائبلٹیز تھی وہ 30,000 ارب تھی، اور جو پاکستان کے اوپر قرضے چڑھے ہوئے تھے وہ 25,000 ارب تھے. تو جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے 2.5 سال میں، وہ 25,000 ارب سے قرضے گئے 36,000 ارب پہ. 11,000 ارب کے قرضے ہمارے دور میں بڑھے ہیں. لیکن اس کی بریک ڈاؤن آپ سب کو دے دوں. 11,000 میں سے جو 6,000 ارب روپے کے ہمیں قرضے لینے پڑے، وہ کون سے؟ وہ پرانے لیے ہوئے قرضوں کے اوپر سود دینے کے لیے. تو 6,000 ارب تو چلا گیا جو پچھلی گورنمنٹ سے قرضے لیے تھے ان کے اوپر سود دینے کے لیے. 3,000 ارب کیوں چڑھ گئے قرضے؟ کیونکہ روپیہ 105 سے گیا 160 تک، ڈالر گیا 105 سے 160 تک. تو جو وہ ڈالر کے اندر جو قرضے تھے وہ امیجیٹلی 3,000 ارب کا ہمیں کچھ کیے بغیر وہ صرف روپے گرنے سے وہ چڑھ گئے. اور وہ ہماری وجہ سے روپیہ نہیں گرا. روپیہ اس لیے گرا کہ جب ہمیں گورنمنٹ ملی تھی تو 60 ارب ڈالر کی امپورٹس تھی اور 20 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس تھی. تو سب سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹریڈ گیپ تھا. اور جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یعنی ڈالر کتنے اندر جا رہے ہیں اور باہر آ رہے ہیں، 20 ارب ڈالر، جو بھی پاکستان کا تاریخی گیپ تھا. اس کی وجہ سے ظاہر روپے نے گرنا تھا، کیونکہ روپے ڈالر کم ہو گئے، ڈالر کی ویلیو اوپر چلے گی، روپیہ گر گیا. اور جب روپیہ گرا تو 3,000 ارب وہ چڑھ گئے، تو 9,000 ارب ہو گئے. 2,000 ارب جو تھے اس میں سے 800 ارب روپیہ یہ جو کووڈ آیا، کووڈ کی وجہ سے ہماری کلیکشن کم ہو گئی، وہ 800 ارب روپے جو ٹیکس کلیکشن کم ہوئی ادھر چلے گئے. اور باقی جو ہم نے پھر پیکج دیا ریلیف کا کووڈ کے لیے، جو ہم نے لوگوں کے لیے احساس میں پیسے بانٹے، تو وہ ہمیں وہ باقی ملا. تو میں صرف بریک ڈاؤن دے رہا ہوں کہ یہ قرضوں کا لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کیا لیگیسی تھی، کیوں ہم پرانے دور کی بات کرتے ہیں.